دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سمیع اللہ عوام دا سلام۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو پاکستان جب 1947 میں آزاد ہوا تو پاکستان میں ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن پاکستانی قوم جو ہے نا وہ آزاد نہ ہوئی۔ دوستو 1948 میں بابا قائد اعظم پاکستان کے بانی ان کو ایمبولینس لے کے جا رہی تھی اور ان کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ دوستو اس کی تحقیقات نہ ہو سکی کہ اس کا پیٹرول ختم کرنے والے کون لوگ تھے۔ دوستو اسی ملک میں پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کو گولی مار دی گئی۔ دوستو ان کی بھی تحقیقات نہ ہو سکی کہ اس کی مارنے کی وجہ کیا تھی۔ دوستو اسی ملک میں فاطمہ جناح مادر ملت کو ذلیل کیا گیا، ان کی تذلیل کی اور پاکستان کے روڈ اور گلیوں میں بازاروں میں کتی کے گلے میں پٹا ڈال کے گھمایا گیا اور کہا کہ یہ فاطمہ جناح ہے۔ تو دوستو اس کی بھی کوئی تحقیقات نہ کر سکا کہ کون لوگ تھے وہ جو ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ پاکستان میں عبدالقیوم خان جو بہت مقبول لیڈر تھے، تو دوستو ان کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے اس ملک میں مارشل لا لگا دی گئی، کوئی تحقیقات کرنے والا نہ آ سکا۔ دوستو اسی ملک میں 1970 میں جب الیکشن ہوا تو 160 سیٹیں لینے والا جو ہے نا اس ملک میں غدار بن گیا اور 86 سیٹیں لینے والا محب وطن بن گیا۔ تو دوستو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا، یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دوستو اسی ملک میں پاکستان کا جو وزیر اعظم تھا بھٹو صاحب، ان کو پھانسی دے گی، کسی کے قتل میں جھوٹے مقدمے میں پھنسا کے ان کو پھانسی دے دے گی، اس کی کوئی حکومت تحقیقات نہ کروا سکی۔ دوستو اسی ملک میں جو پاکستان کے چیف آرمی سٹاف تھے ان کو ہوا میں اڑا دیا گیا، جنرل ضیاء صاحب کو، اور اس کی بھی آج تک کوئی تحقیقات نہ کر سکا کہ یہ کیوں ایسا، کون سی سازشیں ایسا کرتی ہیں۔ دوستو اسی ملک میں سپریم کورٹ میں سجاد علی شاہ کی عدالت میں سپریم کورٹ پہ پاکستان کے جو بدماش تھے، ہواری تھے، جو اپنی حبج اور اپنی طاقت کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور جج صاحبان اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ دوستو اس کی بھی آج تک کسی نے تحقیقات نہ کی۔ دوستو اسی ملک میں ایک پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا اور مارشل لا لگانے کے بعد 8 سال ایک ڈکٹیٹر مسلط رہا، لیکن اس کی بھی کوئی تحقیقات نہ کی گئی۔ دوستو اسی ملک میں محترمہ بے نظیر شہید کو شہید کر دیا گیا، دن دہاڑے اس کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، گولی مار دی گئی۔ تو دوستو اس کی آنے والی جو حکومت اسی کی تھی، اسی کے ہسبینڈ جو صدر پاکستان بھی اس ملک میں رہے ہیں 5 سال، دوستو انہوں نے اس کی کوئی تحقیقات نہ کی گئی۔ دوستو اسی ملک میں ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں ماری گئیں اور آج تک ان کے مجرموں کو کسی نے ان کا تعاقب نہیں کیا، کسی نے ان کی تلاش نہیں کی کہ وہ کس وجہ سے یہ کام کیا۔ دوستو اسی ملک میں ایک الیکٹنگ وزیر اعظم کو بیرونی اور اندرونی سازش سے اس کی حکومت ختم کی گئی، اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی تذلیل کر کے نکالا گیا۔ تو دوستو اس کی بھی تحقیقات کرنے والا کوئی نہ نکلا۔ دوستو اسی ملک میں 2022 میں 25 مئی کو ہزاروں لوگوں کے اوپر گولیاں، شیل اور ظلم اور بربریت کی گئی اور دوستو اس کی بھی تحقیقات کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ دوستو اسی ملک میں 9 مئی کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں جو پہلے کور کمانڈر ہاؤس تھا اس کو بھی جناح ہاؤس کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو اس کی یہ تحقیقات کرنے کے لیے تو آگے ہیں، لیکن ان محرکات کو نہیں دیکھ رہے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں اور ان میں کون لوگ ملوث ہیں۔ دوستو اس کی تحقیقات کرنے کے لیے شاید اس ملک میں کوئی نہ آئے۔ تو دوستو یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ریاست ہے جس میں ناانصافی، لا قانونیت اور قانون کی عمل دراری والا کوئی کام نہیں ہے۔ دوستو اسی ملک میں 7-8 ہزار جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ دوستو وہ سیاسی ورکر ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہے، ان کی تذلیل کی گئی ہے، ان کی چادر اور چار دیواری کی پامال کی گئی ہے، ان کے گھر میں عورتیں تھی، بہنیں تھی، بیٹیاں تھی۔ دوستو انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جیسے یہ کسی جنگل سے آئے ہیں، کسی انڈیا سے آئے ہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ دوستو اس ملک میں
ابھی جو پاکستان کے جو چیف آرمی اسٹاف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق تحقیقات کریں گے۔ تو دوستو اگر یہ پہلے تحقیقات کر لیتے تو شاید اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ اس بات کی تحقیقات کر دیتے کہ جو یہاں پہ ایکس پرائم منسٹر تھے ان کو اس ملک میں گولیاں ماری گئیں اور اس کی بھی تحقیقات کوئی نہ کی گئی۔ دوستو جو بھی مدعی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ ایف آئی ڈی کٹوا سکتا ہے، اس کو حق حاصل یہ قانون دیتا ہے، لیکن اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر کے پاس یہ بھی حق نہیں ہے۔ دوستو اسی ملک میں ارشد شریف صحافی جو ایمانداری کے ساتھ ایک صحافت کر رہے تھے، دوستو اس کو کینیا میں بے دردی سے مارا گیا۔ تو دوستو اس کی بھی یہ تحقیقات کوئی نہ کر سکا اور کوئی نہ بتا سکا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ دوستو اسی ملک میں ابھی جو ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو جناح ہاؤس میں جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ چیف آرمی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے عہدے کا خیال کریں اور اس ملک کی جو آپ ٹیکسوں سے اس ملک کی جو وردی ہے یہ پاکستانیوں کی عنایت منت ہے اور اس کی وجہ سے آپ لوگ یہ وردی پہن کے ہوئے ہیں۔ آپ کو شرم کرنی چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ آپ کا مقدس آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ اس مقدس عہدے کی حفاظت کریں اور ایمانداری سے تحقیقات کریں کہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ میں دوستو جو بھی پیچھے جو ہسٹری ہے اس کو جو بھی دکھرایا ہے اس میں دوستو اگر ایمانداری کہیں بھی رکھی جاتی اور کہیں بھی اچھی تحقیقات کی جاتی تو شاید ملک آج اس انا پہ نہ پہنچتا یا ملک اس طرف نہ چل پڑتا اور ملک میں بہتری ہوتی، اسٹیبلٹی ہوتی اور پاکستان بہت ترقی کر جاتا۔ دوستو یہاں پہ جو بھی آیا ہے اس نے اپنی طاقت اور اپنی جو اس کے اندر حوانیت ہے اس نے وہی نکالی ہے اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس ملک اور غریب قوم کو نہیں دیکھا۔ دوستو میں اسی کے امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا احترام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہدایت کرے اور ان کو بہتر فیصلے کرنے کی طاقت دے۔ پاکستان زندہ باد۔